آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آگاہی اور میں ہوں ڈاکٹر خلیل۔ ناظرین، آج مہمانان گرامی کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے میں آپ کو 3 سوال میرا سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کیا لیڈرشپ میٹر کرتا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ کیا لیڈرشپ میٹر کرتا ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا ہمارا پرسنل رول جو ہے وہ کوئی چینج لا سکتا ہے، اور میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا ٹریننگ سے اور ورکشاپ سے، ٹریننگ تربیت سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ بہت خاص مہمان تشریف فرما ہیں، اور وہ مہمان کے ساتھ انٹروڈکشن آپ کی کرواتا ہوں، لیکن میں پہلے خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر غزالہ خان کو کہ میرے ساتھ جوائن کیا آپ نے۔ اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی ہے، اور اس پروگرام میں جتنے اسٹیٹسٹک ہوتے ہیں ڈاکٹر غزالہ اس کو سارے کا سارا کلیکٹ کرتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے میرے آج بہت ہی خاص مہمان، جو چیئرمین ہیں RDA اور واسا کے، ہز ایکسلنسی طارق محمود مرتضیٰ صاحب۔ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو سر۔ تھینک یو، موسٹ ویلکم۔ طارق مرتضیٰ صاحب جو ہے یہ بہت ہی ماشاءاللہ ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہیں، اور RDA کو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہینڈل کرنا اور پھر اس میں سے کام کرنا۔ ناظرین، میں ہز ایکسلنسی سے بات کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، ایک رپورٹ کی طرف، ایک اسٹیٹسٹک کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں پہلے ڈاکٹر صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پہلے ہمیں تھوڑے سے اسٹیٹسٹک بتا دے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک رپورٹ آیا ہے ریسنٹلی، اور ساتھ میں جو کچھ اور اسٹیٹسٹک ڈاکٹر صاحب نے کلیکٹ کیے ہیں، تو اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحبہ۔ شکریہ بہت۔ جی خلیل صاحب، اس وقت میرے پاس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 2020 کی، جو بتاتی ہے کہ اوور آل کرپشن جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے، اور کیٹیگریز اس میں ہیں کہ ووٹ کی خریداری، ابیوز آف پاور، یوز آف پرسنل کنیکشن فار ہیلتھ، ایجوکیشن اور پبلک سروسز میں اس کے لیے جو سفارشات کی جاتی ہیں۔ اس طرح 62% لوگوں کا خیال ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کرپشن کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس میں چینج لا سکتا ہے اگر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ سروے بتاتی ہے کہ جو سروے کیا گیا، لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا گورنمنٹ ایجنسیز پہ، پولیٹیشینز پہ یا پبلک سرونٹ پہ کتنا ٹرسٹ ہے، تو اوور آل ایشیا میں 11% جو ہے، 11% نے کہا کہ وی ڈونٹ ہیو اے ٹرسٹ، 22% ناٹ لاٹ آف، اینڈ 51% نے کہا فیئر انف، 15% نے کہا کہ ہمیں بہت ٹرسٹ ہے، جبکہ 1% نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ جی، نمبر 2 پہ ہے ٹرسٹ ان کورٹس۔ 8% نے کہا کہ ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، جبکہ 19% نے کہا کہ ناٹ اے لاٹ بٹ 51% جو ہے وہ فیئر انف کہتے ہیں، جبکہ 19% نے کہا کہ ہاں ہمیں کافی ٹرسٹ ہے، جبکہ 3% اس پہ خاموش رہے۔ ٹھیک ہے۔ پولیس پہ ٹرسٹ کی بات آتی ہے تو 9% نے کہا کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، جبکہ 19% نے کہا کہ زیادہ نہیں ہے، اور 53% نے فیئر کی طرف ووٹ دیا، جبکہ 18% نے کہا 18% کے ایک گریٹ ٹرسٹ، اینڈ پھر 1% پھر خاموش ہیں اس میں۔ اسی طرح اینٹی کرپشن رول کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 10% جو ووٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ویری بیڈ، 24% نے فیئرلی بیڈ کہا، جبکہ 5% نے فیئرلی ویل، اور 13% ویری ویل، جبکہ 1% نیوٹرل ہے۔ 34% نے کہا کہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بیڈ ہیں، جبکہ 63% نے کہا ویل، اینڈ 2% نے کہا کہ ہمیں پھر اس کے بارے میں مزید معلومات تب نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اب ہم پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں کرپشن انکریز ہو گئی ہے 4 پوائنٹ سے، کیونکہ اگر 2018 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 117 نمبر پوزیشن پہ یہ تھا، 180 ممالک کی رینک میں، 2019 میں یہ آ گیا 120 پہ انکریز، اب 2020 میں یہ 124 رینک پہ آ گیا ہے، تو پاکستان اوورال 4 پوائنٹ سے اضافہ ہوا ہے۔ جی بالکل، جبکہ انڈیا، ایران اور نیپال جو ہیں وہ 1 پوائنٹ سے انہوں نے امپرومنٹ کی ہے، یعنی ان کی کرپشن میں کمی آئی ہے۔ ملیشیا میں 2 پوائنٹ سے کمی آئی ہے، اور افغانستان جو ہے اس نے 3 پوائنٹ جو ہے وہ
ڈکریز کیا ہے. اسی طرح ٹرکی جو ہے ٹرکی نے 1 پوائنٹ انکریز کیا. جی تو یہ میرے پاس یہی رپورٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سٹیٹسٹک آپ کو بتانے کی بیسیکلی وجہ یہ تھی آج کے پروگرام میں. آج ہمارے ساتھ یقیناً پبلک سیکٹر کے ایک اعلیٰ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو صرف بتانے کی یہ تھا وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس رپورٹ کو آج ٹاپ پہ رکھا کہ اگر ہم لوگ اس کرپشن کے خلاف ہمیں بولنا پڑے گا, ہم بولیں گے تو تب ہی ہوگا. اس لیے کہ اس حکومت میں آپ یہ الزام حکومت پہ نہیں لگا سکتے کہ حکومت کی وجہ سے یہ انکریز ڈکریز ہوتا ہے, بلکہ ہم لوگ خود جب سٹیپ نہیں لیں گے تو کب کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آج کے پروگرام میں اسپیشلی اس رپورٹ کو ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کرپٹ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے جنہوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے, تو کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان ڈیڈیکیٹڈ آفیسر کو آپ سے ملوائیں کہ جو ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ آفیسر ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں ایسے آفیسرز کو ضرور بلائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان جو قائم دائم ہے تو ایویں قائم دائم نہیں ہے, بلکہ اس میں ایسے ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے ریلیجیسلی سمجھ کے کرتے ہیں اور وہ ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں. چیئرمین آر ڈی اے اور واسا میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے. میں تو سب سے پہلے مشکور ہوں سر کہ آپ آئیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں گے سر کب سے آپ آر ڈی اے کو لیڈ کر رہے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب, مجھے کوئی اب سال سے اوپر ہو گیا ہے آر ڈی اے کو لیڈ کرتے ہوئے, آر ڈی اے کو رسپانسبلٹیز ازیوم کیے ہوئے. اچھا 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ سب 1 ایئر کے دور میں ایسے کام ہوئے ہیں ناظرین. میں جب دیکھ رہا تھا یہ ساری ایگزیکٹلی آج کل نیٹ آئی جو ہے یہ بڑی تیز ہو گئی ہے اور دنیا آپ کو 1 سیکنڈ میں نظر آتی ہے. تو آر ڈی اے کے جو میں سارا کچھ چیک کر رہا تھا تو اتنی بڑی تبدیلی جب میں سن رہا تھا اور اتنے زیادہ مخلص طریقے سے یہ امپلیمنٹیشن میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا مجھے ضرور چیئرمین صاحب کو انوائٹ کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا فوکس کریں گے رنگ روڈ پہ. یہ ایک ریسنٹلی آپ کی ایک بیان میں دیکھ رہا تھا کہ رنگ روڈ پہ کچھ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کچھ کر رہا ہے. ایک تو پبلک کو یہ ہم اویئر کرے, آگاہی دے دے کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے اور کب یہ سٹارٹ ہوگا, اس کی ساری کہانی کیا ہے رنگ روڈ کی سر؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا رنگ روڈ کا ایک راولپنڈی کے لیے بہت میگا پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ یہ پروجیکٹ 92, 93, 94 میں پلان ہوتا رہا, بٹ انفارچونیٹلی وہ پلاننگ سٹیج میں ہی رہا, گورنمنٹس کی پرائیورٹی نہیں رہی. بٹ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے, رنگ روڈ راولپنڈی ہیز بین اے ٹاپ پرائیورٹی کا یہ پروجیکٹ ہے. اور اس کی میں افادیت پہ آتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پنڈی راولپنڈی ہے ایک واحد شہر ہے میں سمجھوں گا پنجاب کا جس کا کوئی بائی پاس نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے شہروں کے بائی پاس ہیں بٹ راولپنڈی کا نہیں ہے. بٹ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے سوچا اس ڈائریکشن میں اور اس کو ہم نے پش کیا اور اب ہم تقریباً فائنلائزیشن سٹیجز پہ ہیں. انشاءاللہ اس کی لانچنگ میں اینڈ آف اپریل اسی سال دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو اس میں آپ کو جلدی سے یہ بتاتا چلوں کہ اس رنگ روڈ کا سب سے پہلے کیا فائدہ ہوگا پبلک کو. ایک تو ٹریفک ڈی کنجیشن ہوگی, جو ہے اتنی زیادہ کنجیشن ہے ابھی بہت زیادہ. آپ دیکھیں آپ پنڈی کی سٹریٹس میں ٹریول کرتے ہیں, ایون اسلام آباد آپ دیکھیں ایسا ہی ہے. تو یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیٹا دیتا ہوں. ٹریفک کاؤنٹ 50,000 ویکل اسمال اینڈ بگ جن کو شہر کے اندر نہیں آنا چاہیے, جن کا کوئی کام نہیں اندر آنا, وہ شہر سے باہر ہی جانا ان کا کام ہے, تو وہ رنگ روڈ یہ ادھر انٹر کرتی ہیں اور ٹریفک کی کنجیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس رنگ روڈ کی وجہ سے وہ 50,000 جو ٹریفک اندر آتی ہے شہر کے, پھر یہاں سے ہو کے پشاور جاتی ہے یا پشاور سے ہو کے لاہور اور کراچی تک جاتی ہے واپسی پہ, تو یہ ٹریفک ختم ہو جائے گی. تو آپ امیجن کریں کہ پنڈی کی جیسے میں نے کہا کہ سٹریٹس یا اسلام آباد کی ایون سٹریٹس. اچھا اسلام آباد پہ بھی اثر پڑے گا؟ جی بہت پڑے گا. دیکھیں نا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ٹریفک کی کنجیشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ٹریفک لیفٹ جاتی ہے, کوئی رائٹ جاتی ہے, کوئی اور راستہ اختیار, تو وہ ہو جائے گا. یہ بیسک سب سے پہلے آپ کو محسوس ہوگا ٹریفک کا امپیکٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ رنگ روڈ کی میں ذرا آپ سے ڈیٹا شیئر کرتا ہوں. اٹس 64.5 کلومیٹر لینتھ ہے اس کی, موٹر وے کے پیٹرن پہ ہے, لمیٹڈ ایکسس ہے, 6 لینز ہیں. اچھا 6 لائنز کا جی 6 لینز ہیں اور 120 کلومیٹرز اس کی ٹاپ سپیڈ ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ 8 اس کے اکنامک زونز ہیں اور 8 انٹرچینجز ہیں.
سو انٹرچینجز سے مراد کہ ہر انٹرچینج کے اوپر ہماری سوشیو اکنامک زونز ہیں، جس میں جیسے فار ایگزامپل انڈسٹریل زونز جو ہیں، ٹرک سٹینڈز ہیں، غلہ منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، پھر اس کے بعد پبلک انٹرٹینمنٹ کے لیے تھیم پارک ہے، ایک کافی زیادہ زمین ہم نے مختص کی ہے، پھر اس کے بعد ہیلتھ سٹی ہے، اچھا، پھر ایجوکیشن سٹی ہے. سو یہ اکنامک زونز جو ہیں دے آر لائک پلانڈ اکنامک زونز. اٹ مینس میں آپ کو لے مین کی ٹرم میں یہ سمجھا سکتا ہوں کہ جیسے انڈسٹریل زون ہے، وہاں پہ انڈسٹری لگ سکتی ہے، وہاں پہ گھر نہیں بن سکتے. گھر نہیں بن سکتے. ہیلتھ سٹی جو ہے وہاں پہ ہسپتال اور یونیورسٹیز بن سکتی ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ، وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہو سکتی. سو دیز آر دا بیسک اسپرٹ آف دا اکنامک زونز. تو ان کو ہم بڑا پیشنیٹلی پلان کر رہے ہیں، اور وہ بھی میں نے جیسے آپ نے کہا کہ رنگ روڈ جو ہے یہ روڈ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مینس پرائیویٹ اور پبلک پارٹنر کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، جس میں اس کی لاگت ہے 50 بلین پاک روپیز کا منصوبہ ہے. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. اور اس میں جو پبلک کا حصہ ہے یعنی کہ گورنمنٹ کا، گورنمنٹ از اونلی انوالوڈ ان دا لینڈ ایکوزیشن پارٹ. اچھا، اس کی لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، باقی جو روڈ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بنائے گا. ماشاءاللہ، کانٹریکٹر جس کو کانٹریکٹ ملے گا، کیونکہ ہم ٹینڈرنگ میں اب جانے والے ہیں. ٹھیک. تو 50 بلین اور وہ اپنے ٹول سے، کنسیشن سے، سروس ایریا سے وہاں سے کلیکٹ کریں گے. ٹھیک. سو دس از نون ایز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. گڈ. اسی طرح میں اکنامک زونز پہ آنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی ہم تقریباً یہی فارمولا اپلائی کر رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. بیکاز گورنمنٹ فیلز، گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آج کل کا جو ماڈل ہے، دا بیسٹ سکسیسفل ماڈل از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو ان اکنامک زونز پہ بھی وی آر انوائٹنگ پرائیویٹ انٹرپرینورز جو انڈسٹریل زون کا بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی پبلک کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں RDA کے ساتھ. اسی طرح ہم ہیلتھ سٹی پہ بھی یہ کر رہے ہیں، ایجوکیشن سٹی پہ بھی یہ کر رہے ہیں. سو دس از گون بی، جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی کامن ٹرم ہے، اٹس گون بی اے گیم چینجر فار دس ہول ریجن. جی یہ بہت بڑا گیم چینجر ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول ریجن. ریجن مینس یو کین گو آل دا وے ڈاؤن ٹو ایون گجرات، لالا موسا میں بھی آپ جائیں، ان کے لیے بھی یہ گیم چینجر ہوگا. کیونکہ اس طرح کا اکنامک زون جو پلاننگ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ اگر سکسیزفل ہوا پروجیکٹ، جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہوگا سکسیزفل، تو دس ول بی اے بگ ٹرن اراؤنڈ فار دا ہول ریجن. ماشاءاللہ. ناظرین، میں آپ کو ساتھ میں یہ بتا دوں، چونکہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں، میرے خیال میں 2 پروگرام پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ پریشان تو ہے، سارا پاکستان، ساری دنیا کرونا کی وجہ سے بھی پریشان ہے، بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے. میں چیئرمین صاحب سے ابھی پوچھوں گا کہ اب جب یہ زون بنے گا تو اس کا مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں تو 1000 جاب بھی جنریٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس پہ اس رنگ روڈ کی وجہ سے جو پیٹرول بچے گا، جو کہ فیول زیادہ آ کے ٹریفک میں جب آپ سٹک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا فیول کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا پولوشن بہت بڑھ رہا ہوتا ہے، جو کہ آلریڈی SDGs کے اس میں شامل ہیں. تو میں سر سے شارٹ کوشچن یہ کروں گا کہ سر یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کوئی مطلب اتنے سارے جاب بھی جنریٹ ہوں گے یہاں پہ؟ جی آبویسلی اس میں جابس کی بہت زیادہ جنریشن ہوگی. ریزن بینگ کہ اتنے بڑے زونز ہیں، ان میں ہیلتھ سٹی اگر بن رہی ہے، ایجوکیشن سٹی بن رہی ہے، ہاسپٹلس بن رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل زونز ہیں، وہاں پہ اتنی انڈسٹری لگ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایز چیئرمین RDA، میرے پاس بہت زیادہ انڈسٹریلسٹ کی وائبرنسی ہے. دے آر وانٹنگ ٹو سیٹ اپ انڈسٹری ان دا زون. سو وچ مینس کہ دا اکانومی از ماشاء اللہ موونگ فارورڈ، کہ انڈسٹری لگنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، انڈسٹریل زونز میں ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں. سو اس سے میرے خیال میں بہت زیادہ جاب کریشن ہوگی. دیکھیں جاب کریشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر از دا ون. اکانومی جب موو کرتی ہے آگے تو پرائیویٹ سیکٹر میں جابس کریٹ ہوتی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہوتی. سو گورنمنٹ پرووائڈز این انیبلنگ انوائرمنٹ لائک جیسے جو رنگ روڈ پہ کر رہے ہیں. دین دا پرائیویٹ سیکٹر ٹیکس آن آل دیز ریسپانسبلٹیز، جاب کریشن، اسکلڈ لیبر، انسکلڈ لیبر. جیسے انشاءاللہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ہیلتھ سٹی ہے ہماری، وہاں پہ فورن امریکن ڈاکٹرز انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو وی آر لوکنگ ایٹ آل دیز تھنگز. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایریا اور ریجن کے لیے، جیسے میں نے کہا، ضرور ہے بگ تھنگ فار یہ بہت گیم چینجر ہے. پھر آپ نے جیسے کہا کہ گاڑیوں کی پولوشن، گاڑیوں کی ٹریفک، سارا سلسلہ
اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ رنگ روڈ کی وجہ سے شہر کی ذرا تھوڑی سی پولوشن کم ہو جائے گی، مثلا انڈیکس لیول کم ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیکاز جو unnecessary traffic which doesn't need to come inside the cities وہ ادھر جائے گی تو آپ کے شہر تھوڑی سی صاف ہو جائیں گے، ٹریفک بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دس از ویری فنٹاسٹک. میں تو حیران ہوں، یہ اتنا ایک پروجیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رنگ روڈ ہے، لیکن رنگ روڈ کے ساتھ مطلب جتنی چیزیں ایفیلیٹڈ ہیں وہ تو ہم لوگ ابھی جان رہے ہیں کہ مطلب اس سے کیا انقلاب اس خطے میں آئے گا، اس علاقے میں آئے گا. چیئرمین صاحب نے کہا کہ دور جو علاقے ہیں ان پہ بھی اثر پڑے گا، اس پہ کیسے اثر پڑے گا یہ بھی تو آپ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ دیکھیں ایک بندہ گاؤں سے نکل کے اسپتال تک اس کے لیے پہنچنا دشوار ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تھوڑا سا جاؤں گا، رنگ روڈ پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا. وہ اکثر مجھے شکایتیں کرتی ہے کہ ٹریفک جام ہے اور اس طرح کی ایشو ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا رنگ روڈ کیسا ایک تجربہ رہے گا؟ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ایز اے سٹیزن کہ واقعی حالات آپ دیکھیں اوور آل لوگوں کے جب ہم تاثرات سنتے ہیں تو بہت زیادہ مایوسی چھائی ہوئی ہے. گو کہ ہماری گورنمنٹ ایک پلان کے ساتھ جا رہی ہے اور سلو اینڈ اسٹیڈی یہ پلان بہت جو لوگ سمجھتے ہیں اکانومی کو کہ یہ بہت اچھی طرف ہمیں لے کے جائے گی، لیکن عام انسان کی ذہن میں اس لیے نہیں آتا کہ فوراً ان پہ دباؤ زیادہ آ گیا. تو اگر اس طرح کے پلانز ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان میں ایک امید کی لہر بھی پیدا ہوگی اور دوسرا اوور آل بھی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے گا یہ. یہاں اس بات کو دوبارہ کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ناظرین میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہا ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ادھر اسی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. تھوڑا سا رنگ روڈ پہ بات کرتے ہیں تو پھر آگے پروجیکٹ کچھ اور بھی ہے اس پہ بھی چلتے ہیں. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. بات کر رہے تھے رنگ روڈ کی. یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ جس سے بہت زیادہ تبدیلی آئے گی. یہ اگر آپ لوگوں نے معلوم کرنا ہو کہ اس میں کتنی تبدیلی آئے گی تو آپ لاہور کا رنگ روڈ دیکھ لے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے جلدی جو ہے انٹر ہو جاتے ہیں لاہور میں. اگر آپ لاہور کے اندر سے جاتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے. اور اگر آپ ابھی میں ریسنٹلی جا رہا تھا تو مجھے مزہ آیا رنگ روڈ کو استعمال کرتے ہوئے. فوراً میں ڈی ایچ اے کے اندر چلا گیا اور وہاں سے میں نے اپنا کام کر کے واپس بھی آ گیا اور مجھے کوئی اس طرح کی مشکل نہیں ہوئی روڈ کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اور حکومت پاکستان کی. جیسے میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، تقریباً ہر پروگرام میں میرا یہ سنٹینس ہوتا ہے کہ اس وقت کم از کم حکومت پاکستان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک مسئلہ حل ہو. میں چیئرمین صاحب سے کوشچن کروں گا کہ سر سی پیک کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے رنگ روڈ کا؟ کہاں جوائن کیا جائے گا اس کو اور اس سے کیا فائدہ ہوگا سی پیک کے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب ہماری جو رنگ روڈ ہے اس کی بیسک جو الائنمنٹ ہے یہ ویسٹرن سائڈ سے گزرے گی. ویسٹرن سائڈ سمجھے راولپنڈی کے. ٹھیک ہے. سو اس سے ہم ڈی آئی خان ہاکھلا پہ یہ کنیکٹ کرے گی جہاں پہ سی پیک کا روٹ ہے. بالکل ہے. سو اٹ ول ٹریول فار 6 کلومیٹرز اباؤٹ 6 کلومیٹرز آن ڈی آئی خان ہاکھلا روڈ وچ مینس کہ یہ سی پیک روٹ بھی وہیں سے کنیکٹ ہو رہا ہے. جو ٹریفک سی پیک روٹ پہ جانا چاہتی ہے ڈفرینٹ ڈائریکشن میں تو دے کین جوائن اپ. موٹر وے پہ ہم کیسے جائیں گے اس سے؟ جی موٹر وے بھی جو M2 ہے اس کا بھی کنیکشن ہے مورت پہ. اس کے بعد M1 کا کنیکشن ہے آگے جا کے. اور یہ پھر فائنلی جا کے روڈ جو ہے جی لینڈ کرے گی جا کے سنگیانی پہ. وہاں پہ سی ڈی اے کی مرگلا روڈ شروع ہو جاتی ہے جو جا کے نکلے گی باراکو پہ. اچھا. باراکو سے پھر ہمارے پلان ہے کنسلٹنٹ ہائر ہو گیا. باراکو سے لے کے رنگ بنے گا پھر سے واپس جہاں سے شروع ہوتی ہے روڈ رنگ روڈ وہاں پہ جا کے کرے گی. سو یو ول سی اے فل رنگ. اچھا فل رنگ بن جائے گا. جی فل رنگ بن جائے گا. تو ابھی جو امیجیٹ پلانز میں ہے وہ تو یہ والا ہے نا. وہ یہ والا ہے اور مرگلا روڈ جو سی ڈی. اچھا ناظرین مطلب جو گاڑی انٹر ہوگی اس رنگ روڈ پہ اگر وہ M2 پہ جانا چاہیں یا M1 پہ جانا چاہیں اور یا پھر ہکلا انٹرچینج سے ڈی آئی خان کی طرف جانا چاہے جو ٹرک ہے جو ہیوی ویہیکلز ہیں وہ وہاں جانا چاہیں تو ان کو بھی دوبارہ نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ وہاں پہ انٹر ہوں گے. ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی اس علاقے میں لائے گا. ناظرین ہمارے لوگ جو لوگ لاہور یا پشاور زیادہ ٹریول کرتے ہیں ثوابی اور ان علاقوں میں زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اسلام آباد کے اندر اس لیے خوش ہوا کرتے تھے بالکل اینڈ پہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم موٹر وے کے قریب ہیں اور نکلتے ہوئے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح جو آپ کے تھوڑے سے دور ٹاؤن شپ کا تو میں نام کوئی نہیں لوں گا لیکن بڑے فیمس ٹاؤن شپ ہے راولپنڈی سائڈ پہ لیکن وہاں پہ لوگ اس لیے نہیں رہ رہے تھے کہ وہاں سے تو نکلنے کا طریقہ نہیں ہے. لوگ لاہور سے پہنچ جاتے ہیں پشاور سے پہنچ جاتے ہیں وہاں سے نکل کے موٹر وے تک
آنا جو ہے وہ زیادہ دشوار تھا، تو وہ لوگ بڑے پریشان تھے اس میں. ماشاءاللہ اب ان کی پریشانی ختم ہوگی. ناظرین RDA کا صرف رنگ روڈ کا تو ہم نے اس لیے فوکس رکھا کہ یہ آج کل کی بریکنگ نیوز ہیں. ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب روڈ بنتا ہے تو تب بھی لوگ مزدوروں کو مزدوری ملتی ہے. اس میں بہت سارے کمپنیاں کارخانے جو ہوتے ہیں وہ فنکشنل ہو جاتے ہیں. بہت سارے انڈسٹریز کو فعال کر کے اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے اور اس میں لیبر آ جاتی ہے, اس میں لوگ جاب کرتے ہیں, انجینئر جاب مل جاتی ہے. پھر جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ان کے انٹرچینجز پہ, ان کے ٹول پلازے پہ لوگوں کو جاب ملتی ہے, کمپیوٹر پہ جاب ملتی ہے, پولیسنگ ہوتی ہے, نئی پولیسنگ ان کو ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں میں یہ بہت ساری انڈسٹریز اس میں کھل جاتی ہے. پھر جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ انڈسٹریل زون ہے, میڈیکل سٹی ہے اور ساتھ میں ایجوکیشن سٹی ہے. یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں پروجیکٹ ہو سکتا ہے جو کہ سوچ سے باہر ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ اب ہم جلد اس کا خوشخبری سنیں اور ہم اس میں اناگوریشن میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ, کہ یہ اناگوریشن ہم لوگ اس کو کور بھی کریں گے, کہ یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے خبر ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین RDA بہت سارے کام کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ راولپنڈی جو ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا, بازار اور روڈ اس کے کافی رش والے بن گئے تھے, جس سے بزنس مین کو بھی پرابلم ہو رہا تھا. جو وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس خرید و فروخت میں بھی رکاوٹیں آ رہی تھی. مطلب جس بندے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ راولپنڈی کی طرف جائیں, اگر وہاں کوئی سستی چیز بھی ملتی ہے, اگر آپ اس کو زیادہ تعداد میں خریدتے ہیں, لیکن لوگ ریفیوز کرتے ہیں رش کی وجہ سے, تو یہ رش بھی کم ہو جائے گا. راولپنڈی بھی تھوڑا سا مطلب روڈ اس کے جو بیزی روڈ ہے وہ تھوڑے سے آسان ہو جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو کہ راولپنڈی سائٹ پہ RDA کر رہی ہے. اب ایک ٹارگٹ نہیں ہے کہ جو RDA کر رہی ہے, بلکہ بہت سارے ٹارگٹ ہیں. دوسرے ٹارگٹ پہ میں آتا ہوں. رنگ روڈ کی خوشخبری اور رنگ روڈ کے بریکنگ نیوز آپ کو سنانے کے بعد میں آ رہا ہوں کہ کچھ ایسے پروجیکٹ کیے ہیں چیئرمین صاحب نے ریسنٹلی کہ جو یقیناً میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا سن کے. تو میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ مسجدوں میں بارش کے پانی کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے, اور یہ بارش کا پانی جو ایک زمانے سے ایک عام لے مین کہتا ہے کہ یار اس پانی کو, یعنی اسلام آباد کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے, حالانکہ جب یہاں بارش ہوتا ہے تو روڈ اتنے بھر جاتے ہیں کہ اور وہ پانی جا کے ضائع ہو جاتا ہے. اس پانی کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے؟ چیئرمین صاحب کیسے مسجدوں کو یہ سہولت دی گئی اور کتنی مسجد ہے اس وقت؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کچھ سوچ بچار ہم نے کی بیٹھ کے. میں نے سمجھا کہ ایک تو چلیں RDA جو ہے وہ بڑے پروجیکٹس کرتا ہے, ایک ہارڈ سائڈ ہوتی ہے RDA کی, جیسے رنگ روڈ میں نے کہا, اور بھی ہمارے بڑے پروجیکٹس انشاءاللہ شروع ہونے والے. تو میں نے کہا ایک سافٹ سائڈ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ دا سٹیزنز, ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی چیز ہونی چاہیے. اس میں ہم نے مساجد کو اس لیے سلیکٹ کیا فار رین واٹر ہارویسٹنگ. رین واٹر ہارویسٹنگ نام بہت بڑا ہے, بٹ ایسے لگتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا ہارویسٹنگ کرنے کے لیے, مگر میں نے اٹس اے ویری سمپل میکنزم کہ آپ کے چھت کے اوپر جو بارش کا پانی گرتا ہے اس کو پائپ کے ذریعے آپ انڈر گراؤنڈ ٹینک میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس انڈر گراؤنڈ ٹینک سے آپ اپنے چھت کے جو ٹینک لگا ہوا ہے اس میں آپ اس کو پمپ کر کے لے جاتے ہیں. وہاں پہ فلٹر لگا ہوا ہے, فلٹر کے ذریعے آپ پانی نیچے آتا ہے, آپ وضو کرتے ہیں. سو وہ وضو کا جو پانی ہے وہ آپ پھر سے انڈر گراؤنڈ ٹینک میں سٹور کر کے کسی اور ٹینک میں چلا جاتا ہے, دوسرے میں چلا جاتا ہے. اس سے آپ مسجد کی صفائی کر سکتے ہیں, آپ کا باغیچہ ہے تو وہاں پہ آپ پانی دے سکتے ہیں. سو میں نے مسجد اس پہ واپس میں آتا ہوں. تو مساجد ہم نے کیوں چوز کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مسجد عبادت کی جگہ ہوتی ہے, نماز پڑھتے ہیں ہم, خطبہ سنتے ہیں, اور دوسرا مسجد از اے کمیونٹی سینٹر آلسو, جہاں پہ لوگوں کو ریزیڈنٹس جو اس کے ارد گرد جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ وہاں کا جو بیانیہ ہوتا ہے, جو چیز ہوتی ہے ان کو بتائی جاتی ہے تو وہ غور سے سنتے ہیں. سو یہ ہم نے 5 مسجدیں کی پنڈی میں, اور ماشاءاللہ مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی. علماء کو میں نے انوائٹ کیا اپنے آفس میں, ان کو میں نے بتایا کہ جی ہم کیسے کریں گے, بہت خوش ہوئے. اور جب ہم نے آن گراؤنڈ لگا دیا تو بڑا میں دیکھنے گیا, 2 مسجدیں میں دیکھنے گیا. ایک مسجد سراجیہ ہے اصغر مال پہ, دوسری مسجد بلال ہے, بہت بڑی مسجد ہے, اور ایک ٹائم پہ نمازی 400 سے 500 نمازی ہوتے ہیں عام نمازوں میں, ہاں, اور جمعے پہ وہ 3000 ٹچ کرتے ہیں. اور نمازی ایک جو نماز وضو کرتا ہے وہ 7 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے. 7 لیٹر؟ جی. اچھا. تو وہ ہم نے ان کو کافی ایجوکیٹ کیا, اور نمازیوں سے بھی بات ہوئی وہاں جو مسجد میں آتے ہیں, وہ بھی بڑے خوش. علماء بہت
انہوں نے تعریف کی, انہوں نے کہا RDA کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ UNDP ہمارا پارٹنر تھا اس میں. اچھا, UNDP کا پارٹنر, UNDP پارٹنر تھا. ٹھیک. تو یہ میکنزم ہم نے لگایا. اب ہم دوسرا سٹیپ لینے لگے کہ ہم نے اپنے بائی لاز میں, اپنی بورڈ میٹنگ میں لا پاس کیا کہ جس کے پاس رین واٹر ہارویسٹنگ کا میکنزم نہیں ہوگا اس کا نقشہ ہم پاس نہیں کریں گے. اچھا. سو دس از این اویئرنیس. یہ کوئی گھر بنا رہا ہو یا پلازا بنا رہا ہو, جب وہ ہمارے پاس NOC لینے آئیں گے تو ہم اس کو چیک کریں گے کہ جی آپ کی رین واٹر ہارویسٹنگ میکنزم ہے یا نہیں ہوگا تو وی ول ناٹ. حالانکہ کاسٹ وائز ایک جو مسجد میں ہم نے 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپیہ خرچہ آیا. اچھا. بٹ آپ اس کی دیکھیں کہ اس کی کتنی آؤٹ پٹ کیا ہے, بالکل کتنی زبردست ہے کہ آپ پانی بچا رہے ہیں, اس پانی کو ریسائیکل کر رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیزنز پنڈی کے لیے میں کر سکتا ہوں, ان کو ذرا اویئرنیس دینا, اور یہ اس طرح کے پروجیکٹس دینا میں سمجھتا ہوں میرے فرائض میں شامل ہے. سر ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس پروگرام کو بچے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ آپ کے پروگرام کو. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, بلکہ اس میں خوشی کی بات بھی یہی ہے کہ بارش کے پانی کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. مسجدوں سے آپ نے تجربہ شروع کیا, اب آپ گھروں کی طرف جانے کا کیا ہے پروگرام, اور کیا لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ جی بہت لوگ دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ میرا تو ایک اوپن سا آفس بھی ہے, فون نمبرز میرے اویلیبل ہیں. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بھی لگانا چاہتے ہیں, تو ہمیں کاسٹ بتائیں, میکنزم. اب ہماری جو ویب سائٹ ہے RDA کی, اس کے اوپر ہم کرنے لگے کہ ہاؤ ٹو سیٹ اپ رین واٹر ہارویسٹنگ میکنزم ان یور ہاؤس. ویری گڈ. تو آپ اگر اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ وہ سٹیپس فالو کر سکتے ہیں. اس کی کاسٹ بھی آپ کو نظر آ جائے گی تقریباً اپروکسیمیٹلی. اگر بڑی ٹینک بنائیں گے تو زیادہ آئے گی, چھوٹا ٹینک بنائیں گے تو کم آئے گی. سو اٹ ول ویری فرام ہاؤس ہولڈ ٹو ہاؤس ہولڈ. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, اگر اس طرح کے پروجیکٹ کرنے میں کامیابی آتی ہے, اور یقیناً آئے گی, چونکہ یہ اس میں خلوص شامل ہے چیئرمین صاحب کی. چیئرمین صاحب اس کو بڑے توجہ سے دیکھتے ہیں, اور اس پروجیکٹ سے یقیناً لوگ بھی اس کی طرف آئیں گے. اب مجھ جیسا بندہ سوچ رہا ہے کہ مطلب ایک زمانے سے ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت کی نااہلی ہے کہ حکومت رین واٹر کو سٹور کرنے کا ان کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے. اب اس آئیڈیا کو جو پروموٹ کیا گیا ہے, یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے, اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی بڑی سوسائٹیاں بنی ہیں, ان لوگوں نے بھی کبھی اس پہ سوچا نہیں تھا کہ جیسے کہ اس پانی کو اگر سٹور کیا جائے تو اس سوسائٹی کے اپنے ایڈمنسٹریشن پہ بوجھ کم ہو جاتا ہے, اور اس طرح بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. پانی کا مسئلہ جو ہے یہ دنیا بھر میں آج کل ٹاپ پہ ہے, اور سننے کو مل رہا تھا کچھ عرصہ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوگی, اور ورلڈ وار اللہ نہ کرے کہ ورلڈ وار 3 اگر ہوگی تو وہ پانی پہ ہوگی. تو مطلب پانی کا ایشو ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا, جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ پانی بک بھی سکتا ہے. آج تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ بوتلوں میں پانی ڈال کے بڑا آسانی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے. تو پانی آج کل بہت قیمتی چیز ہے. پھر پانی کو زمین سے نکالنا جو ہے یہ بھی ایک خرچہ ہے, اس پہ بجلی کا خرچہ آتا ہے, اور پھر اس کو صاف کرنا, جنرل پانی کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے. آج کل تو عام پانی جب آپ لیتے ہیں تو اس کو بھی فلٹر لگاتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. اچھا ناظرین, اسی کے ساتھ یہ جو پروجیکٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں پانی کا, اس پانی کے پروجیکٹ کے ساتھ ہی ہم چونکہ SDGs کو ہم فوکس کر کے بات کرتے ہیں, 17 SDGs ڈے فرسٹ سے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پانی کو کیسے سیو کیا جائے, پانی کو کیسے سنبھال کے رکھا جائے. اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ایک اور ہمارا پوائنٹ ہے جو کہ فارسٹ کے بارے میں ہیں, پلانٹیشن کے بارے میں ہیں, اور جنگلوں کے بارے میں ہیں, جانوروں کے بارے میں ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ وہ ہم لوگ کیسے اس پہ کام کر سکتے ہیں. ایک اور بات کرتے ہیں چیئرمین صاحب سے, بڑے دلچسپ طریقے سے آپ کو بڑی خوشی ہوگی اس پروجیکٹ کو سن کے. یہ پانی والا پروجیکٹ تو اتنا زیادہ میرے خیال میں تھا بڑا خوبصورت, لیکن یہ اس سے بھی پیارا پروجیکٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ کیسے ویجیٹیبل کو اگا سکتے ہیں, کیسے ہم لوگ اپنے گھر میں گارڈن بنا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے, بہت بڑا, ساری دنیا میں اس کے تجربے کیے جاتے ہیں. میں چیئرمین صاحب کی طرف آؤں گا. چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ کیا تجربہ تھا, اور یہ آئیڈیا کس کا تھا, اور یہ کیا کہ کیسے کچن گارڈن کی طرف آپ گئے, کیا تھا یہ ہمارا جی ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ تھا. مجھے شروع میں تھوڑی سا ہو رہا تھا کہ شاید سکسیسفل نہ ہو, کیونکہ پنڈی میں گھر بہت چھوٹے ہیں, 5 مرلے ہیں, اس سے بھی چھوٹے گھر ہیں. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کو ہم کیسے اویئرنیس کریٹ کریں کہ جی اپنی وہ ویجیٹیبلز, آرگینک ویجیٹیبلز کیسے اگائیں.
تو اس میں کچھ ہمارے دوست سے انہوں نے آئیڈیاز دیے، تو ہم نے 50 گھروں سے یہ شروع کیا کچن گارڈننگ کا منصوبہ، جس میں ہم نے 4 ٹریز بنائی، پھر اس کے ساتھ ہم نے گملے لگائے 4. تو اس میں ٹیکا نے ہمیں بہت ہیلپ کیا شہید میں، اور انہوں نے ہمیں سٹینڈز بنا کے دیے، اور ان میں ہم نے یہ یہ کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ یہ سٹیل کے سٹینڈز ہیں، ان کے نیچے ویلز ہیں، آپ ان گھروں میں موو کر سکتے ہیں، دھوپ آئے تو باہر بھی نکال سکتے ہیں، پھر اندر بھی. تو ہم نے ڈفرینٹ ویجیٹیبلز ہم نے ٹریننگ کرائی ہمارے جو گارڈنرز سے، ان کی ہم نے NARC میں ٹریننگ کرائی ویجیٹیبلز کے اوپر. پھر اس کے بعد ہم نے جو لیڈیز تھی، میرے ڈاکٹر صاحبہ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہم نے، کیونکہ ہاؤس ہولڈ کو وہ لک آفٹر کرتی ہیں، تو ہم نے ایک کویسچنیئر ڈیولپ کیا جس میں ہم نے ہر کویسچن کے پوائنٹس دیے کہ آپ سے جو سوال پوچھیں. تو جن لیڈیز نے، جس ہاؤس ہولڈ نے 70 اسکور کیا، تو ہم نے کہا جی یہ موٹیویٹڈ ہے، ان کو ہم نے دینے اسٹینڈ. جنہوں نے 25-30 پہ گئے، تو ہم نے کہا یہ بیکاز پروجیکٹ کی سکسیس کے لیے یو ہیو ٹو بی موٹیویٹڈ. 50 کا ہمارا تجربہ کامیاب رہا، اس پہ پھر اس کے بعد ہم 500 پہ چلے گئے. اب ہمارے پاس 500 ہاؤس ہولڈز ہیں کلسٹرز میں، جن کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میرا یہ پروگرام ہے، کیونکہ اس پہ بھی مجھے بہت کالز آتی ہیں، اس کا بھی میں میکنزم ویب سائٹ پہ ڈالنے لگا کہ ہاؤ ٹو میک یور اون کچن گارڈن. بہت زبردست. تو اس میں ہم نے اب یہ کرنے لگے ہیں کہ جو ہاؤس ہولڈز بہت انٹرسٹڈ ہیں اور جن کی انکم ہے 30,000 to 40,000 روپیز، ان کو ہم مائکرو فائنینس کرائیں گے اخوت فاؤنڈیشن سے. یعنی کہ آپ اپنا سٹینڈ خریدیں، 30,000 35,000 کا پیکج ہے، سٹینڈ سیٹ سارا. دین یو پے، جو آپ سبزی کے لیے آپ 1,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 500 کرتے ہیں، 2,000 کرتے ہیں، وہ آپ انٹرسٹ فری قسط دیتے رہے. تو تاکہ ایک شروع ہو گیا ہے. بہت سی مجھے کالز آتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم لانچ کریں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے امجد صاحب کے ساتھ؟ جی، ان کے ساتھ MOU ہم سائن کرنے لگے. اچھا جی، ہمیں جو ابھی ہم صرف اسٹڈی کے فیز میں، جو ہی اسٹڈی ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم MOU سائن کریں. ڈاکٹر صاحب تو ہیرو ہے، وہ تو بہت. ڈاکٹر صاحب کا کیا خیال ہے اس ویجیٹیبل گارڈن کے بارے میں؟ کیا دیکھا ہے آپ نے باہر اور پاکستان میں؟ کیا فرق ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے. اچھا. میں ایڈمٹ کروں گی کہ فرسٹ ٹائم میں نے ایسے گورنمنٹ امپلائی یا سرونٹ ایسا دیکھا ہے جو اپنی لائک میرے جو جاب ڈسکرپشن ہے اس سے ہٹ کے کمیونٹی سینٹر اور کمیونٹی سروسز پہ سوچ رہا ہے، ملک کی بہتری اور لوگوں کی بہتری کے لیے. اور آئی ریئلی اپریشیٹ کہ یہ بہت زبردست پروگرام ہے. اس سے لوگوں کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا، اور واقعی جو ہمارا اب لیونگ سٹائل ہے، اس میں ہمیں ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. جی، جو وومن امپاورمنٹ کو انکریز کرے گا. واٹر سینیٹیشن کا تو لائک لاجواب چیز ہے. یہ چیزیں جب میں باہر دیکھتی ہوں یا میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھیں، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ واقعی یہ ایک امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے ناظرین ڈاکٹر صاحب اس لیے پوچھا کہ جو لوگ باہر زندگی گزار کے واپس آ گئے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں، یہ میں دبئی کی مثال آپ کو دے دوں. وہاں پہ ان لوگوں نے جو کمال کیا ہے، وہ تو اس میں 50 درجے سینٹی گریڈ میں انہوں نے -ڈگری میں برف آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، جہاں آپ جا کے اسکینگ کر سکتے ہیں، آئس گیم کھیل سکتے ہیں. لیکن مطلب میں حیران ہو جاتا ہوں ان کے اس پہ. لیکن انہوں نے جو انڈور پلانٹس کا ایک بنایا تھا، بہت بڑا سسٹم انہوں نے بنایا تھا. مجھے اس کا ایک مرتبہ وزٹ کرنے کو موقع ملا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں اتفاق کروں گا کہ جو چیزیں ہماری ذہن میں آ رہی تھی، وہ آج چیئرمین صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو اس پہ فوکس، یعنی ہماری ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بھی دیکھیں. وہ آنے لگی ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر وہ پاکستان میں اس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کچن گارڈننگ پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیں گے، ڈاکٹر صاحب کا ذکر ہوا تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، ان کے ساتھ اگر آپ کا MOU سائن ہوتا ہے تو یہ MOU جو ہے یہ گھروں کو قرضہ وہ لوگ، یعنی جو مٹیریل ان کو چاہیے ہوں گے وہ پرووائڈ کریں گے، اور وہ پھر تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو کر کے دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے لیے کوئی ورک شاپ، موٹیویشن اور ان چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ جی بالکل ہوگی. ہم اس کی ٹریننگ شروع کرنے لگے. جو ہاؤس ہولڈز ہمارے پاس ہیں بھی اور جو آنا چاہ رہے ہیں، دے وانٹ ٹو بائی، دے کین افورڈ ٹو بائی دا اسٹینڈ، تو ان کی بھی ہم کچھ ایک سیمینار کرنے لگے فرسٹ ویک آف فیب میں.
تو ان کی ہم ٹریننگ کریں گے, موٹیویٹ کریں گے, اور ان کا موٹیویشن لیول جیسے میں نے کہا کوشچنیئر سے ہم وہ بھی چیک کریں گے. تو پھر ان کو یہ پورا اسٹینڈ کا ایک پیکیج ملے گا along with the seeds, اور اس میں یہ MOU ہم جو سائن کریں گے تو اخوت ول پرووائڈ فار دا کاسٹ آف دا سیڈز اینڈ دا اسٹینڈ. اچھا, وہ جب ویجیٹیبلز گرو کرنا شروع کریں گے تو دین دے ول اسٹارٹ پیئنگ بیک دا انٹرسٹ فری. اس میں لون اس کو نہیں کہتے, اس کو جسٹ کیا اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے تھوڑی سے پیسے بورو کر لیے, تو آپ نے کہا جی وہی پیسے آپ واپس کر دیں. دیر از نو انٹرسٹ آن دس. تو ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے اور ڈسکشن بھی ہوئی اس ٹاپک پہ. تو دوسرا میں ذرا دوسرے ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ جانا چاہتا ہوں. مجھے 1 منٹ آپ دیں گے, میں چھوٹا سا بریک لے لوں. ناظرین میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, چیئرمین صاحب کی باتیں سنتے ہیں, اب ایک اور ٹاپک پہ آ رہے ہیں, لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تو بریک کے بعد میں ڈاکٹر امجد کی بات بھی کروں گا اور پھر چیئرمین صاحب کی طرف آؤں گا. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیئرمین صاحب کی طرف دوبارہ جاتے ہیں نئے پروجیکٹ پہ, اور نیا ان کا کیا ہے. بیسیکلی یہ میرے خیال میں میرا آخری کویسچن بھی تھا کہ فیوچر پروجیکٹ آف دا RDA کیا ہے, اس پہ بھی چیئرمین صاحب سے بات کرتے ہیں, پلس میں وہ بات بھی انکلوڈ کرتے ہیں کہ جو چیئرمین صاحب کر رہے تھے. ڈاکٹر امجد کی بات ہوئی, بہت اچھے پیارے دوست ہیں ہمارے, اور ماشاءاللہ پاکستان میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ایک ریکارڈ ہے. اچھی بات ہے کہ اگر وہ اس پروجیکٹ میں بھی آتے ہیں تو میں ان کو آن دا ریکارڈ سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور وہ یقیناً اگر RDA کے اس پروجیکٹ میں آئیں گے تو ہمیں بھی مزہ آئے گا. چیئرمین صاحب نیا پروجیکٹ کیا ہے جو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے؟ میں بریک پہ گیا. جی سر. اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ایک پروجیکٹ آنے والا ہے اگلے مہینے انشاءاللہ, اس کو کہتے ہیں اربن فارسٹ. اربن فارسٹ مینس کہ شہر کے اندر جنگل, جو بیسک ڈسکرپشن ہے اس کی. تو اس میں ہم جیسے ایک تو خوبصورتی والے پلانٹس ہوتے ہیں, آپ نے گلاب لگا دیا, آپ نے منی پلانٹ لگا دیا, وہ بڑے دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں, مگر آپ کی انوائرمنٹ کو کیا چیز صاف کرتی ہے؟ وہ فارسٹ ٹریز صاف کرتے ہیں, جیسے پائن ٹریز ہوئی, اس طرح کے درخت. تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے مہینے ریالٹو پارک ہے راولپنڈی میں, رائٹ آن دا بینکس آف نالا لئی, لئی کے برج کے پاس ہے. تو وہاں پہ ہم تقریباً 10,000 ٹریز لگانے والے ہیں, 10,000 ٹریز. اور یہ پہلا ماڈل ہوگا اس ریجن میں, میں سمجھتا ہوں اربن فارسٹیشن کا. تو اس میں ہم نے کنسلٹنٹ ایک ہائر کیا جو ایڈوائز کر رہے ہیں, جس کا ایکسپیرینس ہے. پھر ہم ٹریز ابھی خریدنے شروع کر رہے ہیں, پھر اس کی واٹرنگ سسٹم ہم بنا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کو ہم تقریباً 6 سے 8 مہینے لک آفٹر کریں گے. اس کے بعد یہ نیچرلی گرو کرے گا, لوگ جا سکیں گے, بیٹھ سکیں گے, بینچز اس کے اندر لگائیں گے, لیکن وہ پھر اس کو پانی شانی دینے کی ضرورت نہیں, وہ نیچرلی گرو کرے گا. تو اس کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا کہ آپ کی انوائرمنٹ کو صاف کرے گا. جو پولوشن ہے شہروں کے اندر, جو چھوٹے پودے نہیں کر سکتے, بڑے پودے. سو یہ ایک ماڈل ہے جو پاکستان میں اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے بہت زبردست ہے. اچھا, اگر مجھے 1 منٹ میں آپ سر بتائیں گے, چونکہ ٹائم بھی ہمارے ساتھ کم ہے, اگر 1 منٹ میں آپ مجھے بتائیں گے کہ نالا لے کی سائٹ پہ بھی کوئی روڈ کا پلان ہے جو بننا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں جسٹ کنکلوژن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے پروجیکٹ ہیں. تو میں نے آپ کو سوشل اکنامک سیکٹر کے بتائے کہ جی ہم کچن گارڈننگ کی, رین واٹر ہارویسٹنگ, اب اربن فارسٹیشن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے فیوچر کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں, ایک نالا لئی ایکسپریس وے ہے, جو نالا لئی کی دونوں سائڈس پہ روڈ بنے گی. دس از آلسو ان دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ. تو یہ کب تک پاسبل ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ ہم جلدی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی فائنینشیل ایئر میں, بیفور جون. اس کے علاوہ ہمارے جو میگا پروجیکٹس, اس کے علاوہ اگین ٹریفک کی ڈی کنجیشن کے لیے, وہ ہے کچہری چوک اور ڈیفینس چوک. ان دونوں کی بھی پلاننگ ہوگی ہے, ڈیزائنز فائنلائز ہوں گے, انڈر پاسز ان میں ہوں گے, اوور پاسز ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں ڈیفینس چوک جو ہے, ڈیفینس چوک جہاں پہ پنچڑ کی جس کو ہم کہتے ہیں, نہیں جو فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے, الشفا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ہے. تو اس پہ بھی پلان ہے, وہ بھی ہم نے سارا کر لیا فائنلائز. پھر کچہری چوک آپ کو پتہ ہے وہ کتنا بزی ہے اور وہاں پہ کنجیشن ہوتی. تو یہ ہمارے فیوچر کے میگا پروجیکٹس ہیں جن پہ انشاءاللہ
इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन। चेयरमैन साहब, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, प्रोग्राम का टाइम चूंकि बहुत शार्ट है, तो इस वजह से मैं आपको दोबारा भी इंशाल्लाह जहमत दूंगा और दोबारा इस पे ज़रूर बैठेंगे, बल्कि आपके बाकी टीम के मेंबर्स को भी बुलाएंगे। मुझे खुशी होगी डॉक्टर साहब कि अगर उन लोगों को बुलाया जाए जो चेयरमैन साहब कह रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात हो रही थी, उन लोगों को भी बुलाया जाए ताकि तमाम प्रोजेक्ट को, जो राजा बाजार का प्रोजेक्ट है और ये सारे, ये डिस्कस की जाए ताकि लोगों को पता चले कि काम हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अपने काम को बता नहीं रही होती है, ये बहुत बड़ी एक कमजोरी है, पता नहीं क्यों हुकूमत इस तरह करती है, जो कि काम हो रहा है। नाजरीन, मैंने स्टार्ट लिया था 3 क्वेश्चन से कि क्या लीडरशिप से फ़र्क पड़ता है, और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि क्या हमारा कुछ रोल है, और तीसरा मेरा क्वेश्चन था कि क्या वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स और तरबियत से फ़र्क पड़ता है। मैं चेयरमैन साहब को ऑन द रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि मेरी एनजीओ आपको जो भी ट्रेनिंग चाहिए, जिस जगह पे भी चाहिए, जिस लेवल का भी चाहिए, मेरी एनजीओ उसको स्पॉन्सर करेगी और उस लेवल के ट्रेनर्स आपको देंगे जो पाकिस्तान के टॉप क्लास के ट्रेनर्स हैं, जो हमारे ग्रुप पे शामिल है, जिसमें डॉक्टर साहबा भी है और हमारी बहुत बड़ी टीम है। वो सारी टीम हम आपको डेडिकेट करेंगे, वॉलंटियर करेंगे, और इंशाल्लाह उसको जो फंड दरकार होगा वो भी मेरी एनजीओ प्रोवाइड करेगी। हम ट्रेनिंग के लिए आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे। ट्रेनिंग से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और ये बहुत बड़ी एक तब्दीली उसके साथ आती है। नाजरीन, पहला मेरा क्वेश्चन था कि लीडरशिप से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये इंसाफ तो आप खुद कर ले कि आरडीए के चेयरमैन साहब को आपने सुना, जितने खुलूस से वो बोल रहे थे, जितने खुलूस से वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनके साइजेस वही लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट में पूछते हैं कि कितना किलोमीटर रोड है या कितना इसका लागत है, उनको कुछ पता नहीं होता। तो कहते हैं ये टेक्निकल लोगों को पता है, हमें तो ये पता नहीं। उनको खुद हिज एक्सेलेंसी को पता है कि इसका खर्चा कितना है और कितने किलोमीटर का ये रोड है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन प्रोजेक्ट में। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमें ऐसी ही लीडरशिप चाहिए, हमें ऐसी ही ऑफिसर चाहिए जो डेडिकेटेड हो। हम तारीफ करेंगे और खुल के करेंगे, और उनकी मुखालिफत करेंगे और खुल के करेंगे जो लोग बुरा काम करते हैं, ताकि इस करप्शन से हमारी जान छूट जाए। इसी वजह से हमने आपको स्टार्ट में रिपोर्ट भी सुना दिया। नाजरीन, प्रोग्राम का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, मुझे आज बड़े सारे क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन हम चेयरमैन साहब के साथ मैंने रिक्वेस्ट की चेयरमैन साहब को कि एक और प्रोग्राम भी इंशाल्लाह कंडक्ट करते हैं ताकि हम लोग इस पे और डिटेल में बात कर सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूं चेयरमैन साहब, आपने बहुत ज़्यादा कीमती टाइम दिया और आज आपके गेम को भी हमने डिस्टर्ब किया लेकिन बहरहाल आपकी बहुत मेहरबानी कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारे साथ आपने ज्वाइन किया। नाजरीन, हम वही लोग हैं कि जब हम लोगों के घोड़े दौड़ते थे तो मिसाल दी जाती थी, हमें अर्थ शेकर कहा जाता था। हम वही लोग हैं जो समंदरों और दरियाओं और पानी के किनारों पे जाके किश्तियाँ जलाया करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम वही लीडर और वही लोग हैं कि आज हम घोड़े दौड़ाएं या जो भी करें, हमारे घोड़े के पाँव की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। उसकी वजह यही है कि हम या तो लीडरशिप में गलती करते हैं या फिर हम लोग उसका एहसास हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन बहरहाल हम लोगों को इस तमाम चीज़ों पे सोचना होगा। मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम एक शेर से करता हूँ। आज मुझे मरहूम राहत इंदूरी साहब याद आ गए एक शेर के। उनका है कि बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि ये अलग बात कि खामोश कड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश कड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो हमारा शजरा ऐसे लोगों से मिलता है जिनके जूतों में बड़े ताज थे। हमें ऐसी लीडरों की ज़रूरत है, हमें ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है। यकीन करें, मैं मीडिया का बंदा हूँ, हम लोग किसी की परवाह नहीं करते ऐसी चीज़ों में, लेकिन मैं सलूट करता हूँ उन तमाम खामोश ऑफिसर्स को जो अपने अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं और अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो मैं दोबारा चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आपको नए मेहमानों के साथ नेक्स्ट इतवार को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।